फ्लैग शुरू हो गया था। जनगण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे। गाए तव जय गाथा जनगण मन नायक जय है भारत भाग्य विधाता। जय है जय है जय है जय 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 है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा हमारा। सारे जहां से अच्छा हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा हमारा। सारे जहां से अच्छा गुर्बत में हो अगर हम रहता है दिल वतन में। गुर्बत में हो अगर हम रहता है दिल वतन में। समझो वही हमें भी दिल हो जहां हमारा हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा हमारा। सारे जहां से अच्छा पर्वत वो सबसे ऊंचा हमसाया आसमां का। पर्वत वो सबसे ऊंचा हमसाया आसमां का। वो संतरी हमारा वो पासबा हमारा हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा हमारा। सारे जहां से अच्छा गोदी में खेलती हैं इसकी हजारों नदियां। गोदी में खेलती हैं इसकी हजारों नदियां। गुलशन है जिनके दम से रश के जिना हमारा हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा हमारा। सारे जहां से अच्छा मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना।
ہندی ہے ہم وطن ہے، ہندی ہے ہم وطن ہے، ہندوستاں ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا، ہندوستاں ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا۔ آج ہندوستان میں 15 اگست کا موقع ہے، جشن یوم آزادی۔ ہندوستان کو آزادی مل کے 80 برس ہو گئے ہیں۔ آج میسور کے مشہور و معروف دارالعلوم صدیقیہ یہاں پر بھی جو ہے جشن آزادی کا جشن کا ایک تقریب رکھی گئی ہے۔ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے لیے بڑی مسرت و شادمانی اور خوشی کی بات ہے کہ ملک کو آزاد ہوئے 80 سال ہو چکے ہیں۔ انگریزوں کے تسلط سے آزادی ملی ہے ہمیں۔ ہمارے اکابرین، ہمارے بزرگوں نے جو قربانیاں بے مثال بے نظیر پیش کی ہیں، اور ہمارے بزرگوں نے مختلف جنگوں میں انگریزوں کا مقابلہ کیا۔ 1757 کی جو جنگ، جس کو انگریز غدر کی جنگ کہتے، لیکن ہم اس کو جنگ آزادی کے نام سے ہم یاد کرتے۔ اس کے علاوہ بھی حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ جو انگریزوں کے ساتھ 4 جنگیں لڑی، 1799 میں آپ کی شہادت ہوئی۔ آپ اپنی زندگی میں کبھی انگریزوں کے سامنے سر نہیں جھکایا، اس ملک کے لیے قربانی دی، اپنے ملت کے لیے قربانی دی۔ اور ہمارے بزرگوں نے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور ان جیسے اکابرین نے بے مثال قربانیاں دی۔ جیلوں میں جانا پڑے تو جیل گئے، اور کالا پانی کی جیل ہوئی، انڈومان نکوبار کی، مالٹا میں بھی جیل میں قید رکھے، لیکن کبھی بھی انگریزوں کے ساتھ وفاداری کا معاملہ نہیں کیا، بلکہ ان کے خلاف آزادی میں اور جد و جہد میں حصہ لیا۔ شاملی کی جنگ کو یاد کر لیجئے، جہاں ہمارے بڑے بڑے اکابر علماء اس شاملی کی جنگ میں شریک رہے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ، یہ تمام شاملی کی جنگ میں شریک رہے۔ حضرت سید اسماعیل شہید اسی جنگ میں شہید ہوئے ہیں۔ اس کے بعد حضرت شاہ عبدالعزیز مقدس دہلوی رحمہ اللہ کا وہ فتویٰ جو 1803 میں آپ نے جاری کیا تھا کہ انگریز اس ملک کو دارالحرب بنانا چاہتا ہے، ہمارے ملت کو، ہمارے دین کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، ہماری مذہبی آزادی کو ختم کرنا چاہتا ہے، لہذا اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہو جاؤ، اور اس کے خلاف، انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا۔ اسی فتوے کا نتیجہ ہے حضرات اکابرین کھڑے ہوئے، مقابلہ کیا انگریز کے تسلط کا، اور اسی طریقے سے ہمارے علماء کرام نے بھی اپنے جان کے نذرانے پیش کیے۔ اکابرین فرماتے ہیں کہ دلی سے لے کر شاملی تک یا سہارنپور تک کوئی ایسا درخت نہیں بچا جہاں حضرات علماء کو پھانسی پر نہ لٹکایا گیا ہو۔ تقریباً 50,000 علماء کو موت کی سزائیں دی گئیں اور بے انتہا اذیت و تکلیفیں دی گئیں، لیکن قربان جائے ان حضرات اکابرین پر، علماء کے اوپر، جنہوں نے اس ملک سے کبھی غلط سودا نہیں کیا جیسے دوسرے لوگ سودا کر چکے تھے۔ ہمارے اکابرین نے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر انگریز کا مقابلہ کیا، محض اس لیے کہ اس ملک کو آزاد کروانا ہے، ہماری اپنے مذہبی آزادی ہمیں حاصل کرنا ہے۔ اسی لیے اکابرین نے اپنے جانوں کا نذرانہ پیش فرمایا ہے۔ آج بہت سارے شرپسند لوگ، اشرار لوگ اپنے نصابوں سے ان اکابرین کی قربانیوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اور نصابوں سے ان اکابرین کی قربانیوں کو مٹا کر زہریلا مواد داخل کر کے اپنے بچوں کے اندر بھی وہ فرقہ پرستی کا زہر بو دینا چاہتے ہیں۔
جو انتہائی افسوس کی بات ہے، ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے، اپنے نوجوان بچوں کو بھی چاہیے کہ ان اکابرین کی قربانیوں کو یاد کیا جائے اور ان کو یاد رکھا جائے کہ ہمارے اکابرین نے کس طرح محنت کی، جان فشانی، سرفروشی کے ساتھ اس ملک کو آزاد کرایا تھا۔ اس کو یاد رکھنا چاہیے، احساس سے کمتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ملک آزاد ہوا 1947 میں اور 1951 میں باقاعدہ ملک جمہوری بنا۔ بابا صاحب امبیڈکر اور آپ کی جماعت نے ایک بہترین قانون بنایا جو دنیا کا سب سے ممتاز اور بہترین کانسٹیٹیوشن ہے۔ اس میں ہر مذہب والے کو مذہب پر چلنے کی مکمل آزادی دی گئی اور ہمیں بھی اپنے مذہب پر چلنے کی مکمل آزادی ملی اور ہمیں ہر اعتبار سے آزاد ہے۔ ہم نماز پڑھنے میں، دین کے شعائر پر عمل کرنے میں ہم کرایہ دار نہیں ہے۔ جتنا ہندو کو اختیار ہے اتنا مسلمان کو بھی اختیار ہے، اور جتنا مسلمان کو اس مذہب پر چلنے اور آزادی کا اختیار ہے، اسی طریقے سے سکھوں کو بھی، سب کو بھی اختیار ہے۔ ہمیں چاہیے اس ملک کے اندر جگہ ہم رکھتے ہیں، محبت کے ساتھ، وفاداری کے ساتھ، امن کے ساتھ ہم زندگی گزاریں۔ ہم امن کا پرچم لہرانا چاہتے ہیں، امن کا پیغام ہم دینا چاہتے ہیں، محبت کا پیغام دینا چاہتے ہیں۔ آؤ اس ملک کی تعمیر و ترقی میں ہم مل جل کر حصہ لیں اور ہم تفریق پیدا نہ کریں کہ کون کس مذہب سے اس کا تعلق رکھتا ہے۔ انسانیت سب سے بڑی چیز ہوتی ہے جو انسانوں کو انسان بناتی ہے۔ انسانیت کی بنیاد پر ہم تعصب سے اوپر اٹھ کر ہمیں زندگی گزارنا چاہیے، اس ملک کی تعمیر و ترقی میں حصہ لینا چاہیے۔ ہم مذمت کرتے ہیں ان نصابوں کا جو گھولا جا رہا ہے، ہمارے تعلیمی نصاب کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور حقیقی مجاہدین کے کارناموں کو بٹانے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے۔ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لیجئے، آپ کے خلاف کتنے لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں، یہ لوگ افواہیں پھیلاتے ہیں، آپ کے بارے میں کتنی باتیں غلط سلط لکھتے ہیں اور غلط سلط باتیں مشہور کرتے ہیں، بلکہ نصابوں سے حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی قربانیوں کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ ہم محبت کا پیغام لے کر آئے ہیں دارالعلوم صدیقیہ کی اس سرزمین سے، یہاں مقدس سرزمین سے ہم پیغام دیتے ہیں۔ ہم سب مل کر محبت کے ساتھ، شانتی کے ساتھ ہم مل کر زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ نفرت کے بیج کو، نفرت کی اس دیوار کو ہم ختم کر دینا چاہتے ہیں۔ ہم مل کر زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو امن کی توفیق عطا فرماوے، ہر قسم کی فرقہ پرستی سے ہم سب کی حفاظت فرماوے۔ جو جمہوریت جو اس ملک کا بہترین قانون ہے، اللہ اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرماوے۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ آج ہمارے ہندوستان کی جنگ آزادی کا دن ہے، 15 اگست کا دن ہے۔ اس موقع پر ہمارے شہر میسور کی دینی معروف درسگاہ دارالعلوم صدیقیہ سے الحمدللہ یہ تقریب عمل میں آئی، تو الحمدللہ اس کے سلسلے میں مختصراً آپ حضرات کے سامنے عرض کر دینا ہم مناسب سمجھتے ہیں۔ تحریک آزادی کی پرخار وادی میں مسلمانوں بالخصوص علماء کرام کے قدم لہو لہان ہوئے ہیں۔ جنگ آزادی کی تاریخ کا صفحہ صفحہ علماء کرام کے خون سے رنگین ہے۔ تحریک آزادی کی تاریخ سے اگر علماء کرام کے قربانیوں کا تذکرہ باہر کر دیا جائے تو تحریک آزادی کی تاریخ آدھی ہی نہیں بلکہ اس کی شکل و صورت ہی بگڑ جاتی ہے۔ تو آئیے ہم آپ کو بتائیں کہ تحریک آزادی کی داغ بیل کیسے ڈالی، کیسے خون پسینے سے انہوں نے اس کی آبیاری کی۔ سنیے میں آپ حضرات کو بتاتا چلوں کہ کانگریس سے 100 سال پہلے 18ویں صدی کے درمیان اس تحریک کی ابتدا اس وقت ہوئی جب مسلمانان ہند نے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں آزادی کا پرچم لہرایا۔ یہ وہ وقت تھا جب یورپ کے تاجروں نے مغلیہ سلطنت کی بنیادیں کھوکھلی کرنے میں
کامیابی حاصل کرنے کے بعد ہندوستان میں سامراج کی بنیاد ڈالی. اور بھی آگے بڑھنا چاہیے. جب ہندوستان کی مقدس سرزمین میں انگریزوں کا ناپاک قدم پڑا اور وہ اپنی شاطرانہ اور عیارانہ چالوں سے یہاں کے ذمہ دار بن بیٹھے، جب باشندگان ہند پر طرح طرح کی ظلم و زیادتی کے پہاڑ توڑے جانے لگے، جب ہندوستانیوں کو غلام بنایا جانے لگا، جب ہندوستانیوں کا خون ان کے پسینوں سے ارزاں ہونے لگا، ایسے خطرناک وقت میں سب سے پہلے جس شخصیت نے علم بغاوت بلند کیا وہ شاہ عبدالعزیز بن شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہے. یہ وہی اسلام کے سپاہی اور مجاہد درویش خدا ہیں جنہوں نے وقت سے پہلے مسلمانوں کے نصب العین کا اعلان فرما دیا تھا. وائسرائے برطانیہ نے اپنے ہندوستانی مشیروں سے رائے طلب کی کہ بتاؤ ہندوستان میں تمہاری حکومت کیسے برقرار رہ سکتی ہے. تو ہندوستان میں رہنے والے اس وقت سب سے بڑے سیاستدان جن کا نام ہے ڈاکٹر ولیم پاور، ڈاکٹر ولیم پاور نے بتایا کہ ہندوستان میں سب سے زیادہ بیدار مسلمان ہیں اور جنگ آزادی صرف مسلمانوں نے لڑی ہے. جب تک مسلمانوں میں جذبہ جہاد موجود ہے اس وقت تک ہم لوگ ان پر حکومت نہیں کر سکتے. مسلمانوں پر حکومت کرنے کے لیے جذبہ جہاد کو ختم کرنا ضروری ہے. اس کے ساتھ ایک اور چیز کو ختم کرنا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ ہندوستان سے قرآن کریم کو ختم کر دیا جائے. چنانچہ سن 1861 عیسوی میں تقریباً 3 لاکھ قرآن کریم کے نسخے بدبخت انگریزوں نے جلا دیا. تب چل کر آگے چل کر ہمارا یہ ہندوستان اکابر کی قربانیوں کی بدولت ہی ہمارے ہندوستان کو آزادی نصیب ہوئی. بعد میں چل کر برادران وطن نے بھی مسلمانوں کا کچھ ساتھ دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ہمارے ہندوستان سے ایسے ہی عقیدت محبت کرنے کی آخری سانس تک اللہ ہم تمام کو توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.